أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، خطبے کے آغاز سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دیوار پر ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں اور جگہ پہلے خالی ہے تو پہلے اسے پور کریں. میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ جمعہ آیت نمبر 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، جب جمعہ کے دن جمعہ کے لیے اذان کہی جاتی ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ. وذروا البیع، اور کاروبار، تجارت، بزنس، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اللہ کی رزق تلاش کرنے کے لیے، روزی روٹی کے لیے پھر زمین میں پھیل جاؤ اور خوب اللہ کا ذکر کرو. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. میرے بھائیوں، ان دونوں آیتوں میں کئی باتیں بتائی گئی ہیں. مختصر یہ پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ جمعہ کے دن جب جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو ایک مسلمان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ جمعہ کی اذان سننے کے بعد گھر میں بیٹھے رہے، دکان میں بیٹھے رہے، کاروبار میں مصروف رہے، اپنی مشغولیات اور مصروفیات میں بزی رہے. اس کی قطعاً اجازت نہیں. جیسے اذان ہوتی ہے، اذان سننے کے فوراً بعد اللہ کے گھر کی طرف رخ کرنا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور چھوڑ دو کاروبار، تجارت، بزنس کو جب جمعہ کے دن اذان کہی جائے. میرے بھائیوں، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد اگر کوئی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے تو وہ حرام تجارت ہے، وہ کاروبار حرام کاروبار ہے، اس کی کمائی حرام کی کمائی ہے. ذرا تصور کرو میرے بھائیوں، سوچو، سامان حلال ہے، تجارت حلال ہے، جس چیز کی کاروبار ہو رہی ہے وہ حلال ہے، لیکن ایسے وقت میں تجارت کی جا رہی ہے جس وقت میں شریعت نے منع کیا ہے تو وہی چیز اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ جمعہ کی اذان سے پہلے پہلے مسجد آ جائیں. اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے اور نماز ہو جاتی ہے تو نماز کے بعد ہماری شریعت نے حکم دیا ہے کہ پھر تم تجارت کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو. اللہ نے حکم دیا، اجازت دی ہے. پھر آخر میں کہا کہ خوب اللہ کا ذکر کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. میرے بھائیوں، ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر آج آپ کے سامنے جمعہ کے سلسلے میں ہماری شریعت نے کیا تعلیمات بتائی ہیں، کیا آداب بتائی ہیں، ان تعلیمات پر انشاءاللہ العزیز روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یاد رکھیے، ہماری شریعت میں جمعہ کی بڑی اہمیت ہے.
ہماری شریعت نے جمعہ کی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جمعہ کے دن کتنا اہم دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں مکمل ایک سورت ہی 28ویں پارے کے اندر نازل فرمایا، جسے سورہ جمعہ کہا جاتا ہے۔ سورہ جمعہ مکمل ایک سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرما کر اس سے اس دن کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی خصوصیاتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جمعہ کا ایک مبارک دن ہے۔ جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ کا دن یہ عید کا دن ہے، جمعہ کا دن یہ مسلمانوں کی اجتماعی عبادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی جو امتیں تھیں جمعہ کی ان فضیلتوں سے، جمعہ کی برکتوں سے انہیں محروم رکھا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضل اللہ عن الجمعہ من کان قبلنا۔ پیارے نبی نے فرمایا ہم سے پہلے جو امتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی برکتوں سے انہیں محروم رکھا۔ یہودیوں کے لیے جو عبادت کا دن مقرر کیا، آپ نے فرمایا یوم السبت، وہ سنیچر کا دن مقرر کیا۔ نصارہ کے لیے جو عبادت کا دن مقرر کیا وہ یوم الاحد، اتوار کا دن مقرر کیا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں جب ہم آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کی طرف رہنمائی کی، ہمیں جمعہ کی طرف رہنمائی کی۔ اور اسی طریقے سے پچھلی امتوں کے بالمقابل اگر اس امت کو دیکھا جائے، امت محمدیہ کو دیکھا جائے، تو ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ امت محمدیہ سے پہلی جو امتیں تھیں اس میں جو دن عبادت کا دن مقرر تھا وہ پورا دن تجارت کرنا منع تھا، بزنس کرنا منع تھا، کاروبار کرنا منع تھا۔ جیسے یہود کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لیے سنیچر کا دن عبادت کا دن تھا، اور یہود کی ایک بستی تھی مچھروں کی، مچھلیاں شکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے سنیچر کا دن عبادت کا دن ہے، اس دن تم تجارت نہیں کر سکتے، بزنس نہیں کر سکتے، اور مچھلیاں شکار کرنے سے منع کر دیا۔ میرے بھائیوں، آخرکار ان لوگوں نے حکم الہی کی بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی انہیں چکھا دیا۔ لیکن یہ امت جب آئی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ آسانیاں فراہم کی، اور کہا کہ جمعہ کا دن عبادت کا دن ضرور ہے، لیکن یاد رکھو پورا دن تجارت کرنا حرام نہیں ہے، پورا دن کاروبار کرنا حرام نہیں ہے۔ جمعہ سے پہلے آپ تجارت کر سکتے ہیں، جمعہ کے بعد آپ تجارت کر سکتے ہیں۔ ہماری شریعت نے جمعہ کے دن جو تجارت اور کاروبار منع کیا ہے وہ تھوڑا سا لمحہ ہے، وہ تھوڑا سا وقت ہے، اذان سے لے کر نماز جمعہ تک، امام کے سلام پھیرنے تک، اور آپ اس سے پہلے بھی تجارت کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی تجارت کر سکتے ہیں، تھوڑا سا لمحہ ہے۔ ہماری شریعت نے کہا کہ اس وقت اگر کوئی کاروبار و تجارت کرے تو وہ حرام تجارت ہے، حرام کاروبار ہے۔ میرے بھائیوں، بتانا یہاں مقصود یہ ہے کہ دیکھیے پہلی جو امتیں تھیں، پہلی امتوں کے بارے میں آیا کہ پورا دن تجارت کرنا حرام تھا، لیکن ہماری امت میں صرف تھوڑا سا وقت ہے جس میں تجارت منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جمعہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس دن سورج طلوع ہوا سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے گئے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں اسی دن یعنی جمعہ کا دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ تو اس حدیث پاک میں بھی جمعہ کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں،
ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ کے دن مسجد آنے کے سلسلے میں ہماری شریعت نے جو تعلیمات بتائی ہیں، جو آداب بتائے ہیں، ان تعلیمات کا، ان آداب کا پاس و لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسجد آنے کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری شریعت نے کیا تعلیمات بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات، جمعہ کا دن خوب پاکی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے تو غسل کر لیا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر بالغ مسلمان پر جمعہ کا دن غسل کرنا واجب ہے۔ اب یہاں اہل علم نے واجب کو دو معنی میں لیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے واجب کا یہاں معنی فرض ہے، اور بعض اہل علم نے کہا یہاں تاکیدی حکم ہے، لیکن اکثر اہل علم نے جس بات کو راجح قرار دیا ہے وہ یہ کہ جمعہ کا دن غسل کرنا سنت موقدہ ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت موقدہ ہے۔ الغرض ایک مسلمان کو جمعہ کا دن غسل کر کے مسجد آنا چاہیے۔ غسل کا حکم کیوں دیا گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور انہی کپڑے پہنتے تھے، جسم سے پسینہ نکلتا تھا، اور جب محنت مزدوری کرتے یہ پسینہ انہی کپڑوں میں جذب ہو جاتا تھا، اور اسی کپڑے میں مسجد میں حاضر ہوتے، اور جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں جب جمعہ کا دن آئے اور جب مسجد آؤ تو غسل کر کے مسجد آؤ۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات یہ کہ جمعہ کے دن خوب پاکی صفائی کا اہتمام ہونی چاہیے اور غسل کر کے مسجد آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جمعہ کے دن جب مسجد آئیں تو تیل لگا کر یا خوشبو لگا کر آئیں۔ دونوں باتیں حدیث پاک میں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِ، آپ نے فرمایا کہ خوب پاکی صفائی کا اہتمام کرو جمعہ کا دن، اور جب مسجد آؤ تو تیل لگا کر آؤ یا خوشبو لگا کر آؤ۔ اگر خوشبو میسر نہیں ہے، گھر میں جو آپ تیل مالش کرتے ہیں وہ تیل لگا کر آ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہماری شریعت کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن مسجد جلدی سے جلدی آئے، مسجد جلدی آنے کی تعلیم یہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہماری حالت یہ ہے، آج ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ہماری عادت یہ بنتی جا رہی ہے، اور ہماری سستی اور غفلت آ رہی، ہمارے اندر غفلت اور سستی آ رہی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو خطبہ 10 منٹ باقی ہے، ابھی تو خطبہ 5 منٹ باقی ہے، اور اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، اپنے مصروفیت میں لگے رہتے ہیں، اپنے مشغولیات میں لگے رہتے ہیں، دکان میں بیٹھے رہتے ہیں، فون پر بزی رہتے ہیں، دوستوں کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے یہی وجہ ہے ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے مسجد کب آتے ہیں، ایسے لوگ مسجد میں اس وقت حاضر ہوتے ہیں جب خطبہ 2 منٹ باقی ہو، جب خطبہ 5 منٹ باقی ہو، ایسے وقت میں ایسے لوگ داخل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو یہ ضمیر کی موت کی علامت ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی پہچان ہے، یہ ضمیر کی مردہ دلوں کی پہچان ہے، یہ ہماری سستی ہے، ہماری غفلت ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ جمعہ کا دن مبارک دن آئے اور ہم آج کا دن تھوڑا وقت قربان نہ کر سکیں، ہماری سستی ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ میرے بھائیوں جمعہ کا دن مسجد پہلے آنے کا الگ ثواب ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو مسجد آتا ہے وہ آنے اس کے ان لوگوں کے لیے الگ ثواب ہے، اور جو دیر سے آتے ہیں اس ثواب سے وہ محروم رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو مسجد پہلے آتے ہیں اسے اونٹ کے قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، جو دوسرے نمبر پر آتے ہیں اسے گائے کی قربانی کا برابر ثواب ملتا ہے، جو تیسرے نمبر پر آتے ہیں اسے بکری قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، جو چوتھے نمبر پر آتے ہیں اسے مرغی قربانی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، جو 5ویں نمبر پر آتے
آتے ہیں انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ امام منبر پر بیٹھ جائے تو فرشتے بھی اپنے صحیفوں کو بند کر لیتے ہیں، فرشتے بھی اپنا رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد، اذان ختم ہو جانے کے بعد جو مسجد میں آتے ہیں اس کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں نہیں آتا ہے، اس کا نام فرشتوں کے صحیفوں میں نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی سعادت سے محرومی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت سے محرومی کی بات ہے۔ ہم جمعہ کے لیے جمعہ پڑھنے ضرور آتے ہیں لیکن ہمارا نام فرشتوں کے رجسٹر میں نہ آئے، یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ جمعہ کے دن جب بھی آئے اذان سے پہلے ہم آئیں اور جلد سے جلد مسجد آنے کی کوشش کریں، یہ ہماری شریعت نے تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کا دن جب مسجد آئیں تو ہماری شریعت کہتی ہے کم از کم 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے۔ اگرچہ انسان خطبے کے دوران آتا ہے پھر بھی اسے 2 رکعت کم سے کم تحیۃ المسجد پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، ہاں ایسا شخص جو دوران خطبہ آتا ہے اسے چاہیے کہ مختصر 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اسی دوران ایک صحابی رسول آتے ہیں سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ خطبہ چل رہا تھا اسی لیے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران کہا یا سلیق قم، اے سلیق کھڑے ہو جاؤ، فرکع رکعتین، اور 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھو، 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھو۔ میرے بھائیوں اندازہ کیجئے بیٹھے ہوئے صحابی کو اللہ کے رسول نے اٹھایا اور 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن مسجد جب بھی آئیں کم از کم 2 رکعت ضرور پڑھ کر بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں جمعہ کا دن جب ہم مسجد آئیں تو ہماری شریعت کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جب ہم مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں تو امام کی نصیحتوں کو، خطیب کی نصیحتوں کو، کتاب و سنت کی تعلیمات کو غور سے سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے۔ خطبے کے دوران بات چیت کرنا، خطبے کے دوران گپ شپ کرنا شریعت نے سختی سے منع کیا ہے، شریعت نے سختی سے منع کیا ہے۔ اور جو انسان خطبے کے درمیان گپ شپ کرتا ہے، کچھ حرکتیں کرتا ہے تو وہ لغو کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فَإِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، آپ نے فرمایا جمعہ کے دن دوران خطبہ اگر تم اپنے ساتھی سے صرف اتنا کہتے ہو خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اگر کوئی اتنا بھی کہتا ہے پیارے نبی فرماتے ہیں لغوتا، اس نے لغو کام کیا، اس نے لغو کام کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ان باتوں کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جب مسجد میں آئیں خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں، گپ شپ نہ کریں، بات چیت نہ کریں، ورنہ لغو کا ارتکاب ہو جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں جمعہ کے دن کے سلسلے میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جب مسجد میں ہم حاضر ہوتے ہیں، مسجد میں جب ہم داخل ہوتے ہیں، ہماری شریعت کہتی ہے سب سے پہلے پہلی سب کو پوری کرو، سب سے پہلے پہلی سب کو پوری کرو۔ اور ہماری شریعت کہتی ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلی سب میں جگہ پوری نہیں ہے تو جہاں جگہ مل جا رہی ہے وہیں بیٹھ جاؤ۔ مسجد میں ہم دیر سے آئیں اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کریں، یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے، یہ غلط رویہ ہے، یہ غلط عادت ہے، اور یہ ایسی غلطی ہے، یہ ایسی غلطی ہے ہر جمعہ دیکھنے کو ملتا ہے، ہر جمعہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ بعد میں آتے ہیں لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے پہلے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی شریعت نے اس سے منع کیا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ دیر سے آتے ہیں، جہاں جگہ مل جا رہی ہے وہیں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کو سامنے آنا ہے پہلے آئیے،
پہلے آئیے، پہلے سب کو پوری کرو، آپ فضیلت کے حقدار بھی ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ انسان جو جمعہ کے دن مسجد پہلے آئے اور خطیب کے سامنے بیٹھ کر غور سے خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے نہیں آتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک جو گناہ صغیرہ ہے معاف کر دی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو ایک مسلمان ہمیں جاننا چاہیے۔ ہم جمعہ کے دن پڑھ آتے ہیں کہ جمعہ کے سلسلے میں کیا آداب ہے، کیا سسٹم ہے، شریعت نے کیا طریقے اور کیا تعلیمات بتائی ہیں، ایک مسلمان کو یہ جاننا چاہیے۔ اکثر لوگ تو نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک اور بات یاد رکھیے، جمعہ کے دن حاضری کے سلسلے میں کتنی سنتیں ہیں، تو یاد رکھیے کم از کم 2 رکعت سنت ضرور پڑھنی ہے۔ امام کا ممبر پر بیٹھنے سے پہلے کم سے کم 2 رکعت ضرور پڑھنی ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ جب تک امام ممبر پر نہیں بیٹھے ہیں تب تک آپ جتنا چاہے 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ ہاں، جب امام ممبر پر بیٹھ جائے تو اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے جسٹ آئے تو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھ جائے۔ اسی طرح امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے لو لگا کر اپنے گناہوں سے معافی طلب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جمعہ کے بعد کتنی سنتیں ہیں، تو اس سلسلے میں بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے جمعہ کے بعد، اور بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے۔ اکثر اہل علم نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن، جمعہ کے بعد اگر مسجد میں پڑھتے تھے تو 4 رکعت پڑھتے تھے، اور اگر جمعہ کی سنت گھر میں پڑھتے تھے تو 2 رکعت پڑھتے تھے، لہٰذا یہ جمعہ کی بعد کی سنتیں ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جمعہ کے دن کیے جانے والے بہت سارے اعمال ہیں، میں اشارے کے طور پر 1-2 بتا دینا چاہتا ہوں۔ جیسے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لہٰذا جب بھی جمعہ کا دن آئے سورۃ الکہف کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اس کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک یہ جو درمیانی مدت ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور ہی نور پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے دن بالخصوص سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دوسری بات، جمعہ کا دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، 2 منٹ بھی نہیں لگتا ایک بار درود شریف پڑھنے میں، 2 منٹ بھی نہیں لگتا۔ جمعہ کا دن ہم اگر 1000 بار پڑھیں تو کتنے ہم پر رحمتیں نازل ہوگی، ذرا تصور کرو۔ اور آخر میں بس ہم اتنا کہنا چاہیں گے کہ دیکھیے، جمعہ والا مسلمان مت بنیے، جمعہ والے مسلمان مت بنیے۔ آج اس امت کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، ہفتے میں صرف 1 بار اللہ کے گھر حاضر ہوتے ہیں، ہفتے میں صرف 1 بار جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، بقیہ پورا ہفتہ غائب۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ بتاؤ ذرا پورے دن رات میں کتنے وقت کی نماز ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ یہی نا کہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اور یہ اگر پوچھ لے کہ کتنے وقت کے ادا کر رہے ہو تو کیا جواب دو؟ کیا جواب دو گے؟ آج ہماری حالت یہ ہے، صرف جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا صرف جمعہ اور جمعہ کی نماز پڑھنے سے کامیابی مل جائے گی، یا جمعہ کی نماز
से जन्नत मिल जाएगी, क्या आखिरत में हमारी कामयाबी मिल जाएगी? हरगिज़ नहीं। क्यों? इसलिए कि पाँचों टाइम मुअद्दिन पुकारता है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। यहाँ तो अल्लाह की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ बुलाया जा रहा है। कामयाबी इसमें है। और कामयाबी हम तलाश कहाँ करते हैं? कामयाबी अपने दुकान में तलाश करते हैं। कामयाबी हम कहाँ तलाश करते हैं? कामयाबी हम अपनी तिजारत में तलाश करते हैं। कामयाबी हम कहाँ तलाश करते हैं? कामयाबी हम अपने दुनियावी मामलात में तलाश करते हैं। अरे कामयाबी चाहते हो, हय्या अलल फलाह, पांचों वक्त यह अल्फाज पुकारा जाता है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अगर कामयाबी चाहते हो तो पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करो। और अफसोस तो उन लोगों पर है जो सिर्फ जुमा की नमाज में आते हैं और वो भी अल्लाह के डर से नहीं, अल्लाह के खौफ से नहीं। क्यों बताएं? आप पूछेंगे तो बहुत से लोग आपको बताएंगे, भाई जुमा की नमाज के लिए तो आप आते हैं, बकिया नमाज में कहाँ रहते हैं? तो क्या जवाब देंगे? क्या यार, जुमा की नमाज भी हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारे दोस्त क्या कहेंगे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, हमारे गांव वाले क्या कहेंगे, हमारे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? देखो ये बंदा जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ रहा है। मेरे भाइयों, हफ्ते में एक बार अल्लाह का घर आता है, जुमा के लिए आता है, वो भी अल्लाह के डर से नहीं, अल्लाह के खौफ से नहीं, लोगों के डर से, लोगों के खौफ से। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? लिहाजा हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, हमें अपने फ़िक्र बदलने की ज़रूरत है। अगर कामयाबी चाहते हो, पाँचों वक्त की नमाज बजमात अदा करो। जुमा की नमाज से कामयाबी मिलने वाली नहीं है। दुनिया में आप जितने बड़े मालदार हो, आपके पास कितनी दौलत हो, जितने बड़े पोस्ट पर आप फाइज हो, आपके हाथ में हुकूमत क्यों ना हो, आप कितने बड़े हो, लेकिन अगर आपके नामा अमाल में पाँचों वक्त की नमाज नहीं है तो नाकाम है। प्यारे नबी की हदीस है, खाब व खसिरा, वो इंसान नाकाम है, नामुराद है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि पाँच वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बातें कही गई है मुझ कहने वाले और हम सब सुनने वाले को इन बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या परवरदिगार, जो बीमार हैं अल्लाह तू शिफा देने वाला, तो उन्हें शिफाई कामिला व आजिला अता फरमा। या परवरदिगार, हम मुसलमान आज परेशान हैं, अल्लाह तू इन परेशानियों को दूर अता फरमा। या परवरदिगार, जो इबादत से दूर हैं, अल्लाह तेरे घर से दूर हैं, अल्लाह तू हिदायत देने वाला, तू तौफीक देने वाला, अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं, अल्लाह उन सबको पाँचों वक्त की नमाज का पाबंदी की तौफीक अता फरमा। या परवरदिगार, जब तक तू इस दुनिया में रख, हमें ईमान और अमल सालिह के साथ रख, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। आमीन।